شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ میں علی قمبر کاظمی رسول پور دہلڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ چالاک خبیث شریر شیاطین نے ہمیشہ سے ایسے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں کہ کسی بھی عظیم المرتبت شخصیت کو مجروح اور بے اثر کرنے کے لیے منفی باتیں مشہور کر دی جائیں۔ مثلاً کسی معلم و مبلغ کی شخصیت کو مشکوک اور مخدوش کرنے کے لیے صرف اتنا مشہور کر دیا جائے کہ یہ فلاں کو فلاں کے برابر مانتے ہیں۔ یہی طریقہ کار مکے کے کفار و مشرکین نے پیغمبر اسلام کے لیے اختیار کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کو سحر و جادو کہا، بلکہ وہ پیغمبر اکرم کی پوری دعوت اسلام کو ہی جادو کہتے تھے۔ جب کبھی آپ لوگوں کو دعوت اسلام دیتے، واعظ و نصیحت کرتے تو کفار کہتے جادو کر رہا ہے۔ جب کفار و مشرکین اپنی ان شرارتوں میں بھی ناکام ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے آیات قرآنی کی قرأت میں حقیقی سحر انگیزی قرار دے دی ہے، لوگ جوق در جوق آغوش اسلام میں پناہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں کو اپنی پلاننگ میں شامل کرتے ہوئے یہ بات اڑا دی کہ مسلمانوں کے رسول پر ہی جادو کر دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے رسول پر آنے والی وحی الہی کو مشکوک کر دیا جائے۔ کسی خبیث کا قول ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی شخصیت کو نہ صرف کفار و مشرکین اور یہودیوں نے ہی بلکہ منافقوں نے بھی بگاڑنے میں کوئی کور کسر نہ چھوڑی۔ کفار و مشرکین اور یہودی آن حضرت سے اس لیے خار کھاتے تھے کہ آپ نے ان کے بے شمار فرضی خداؤں کی دکانوں کو بند کر دیا اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اور معبود واحد کے جلووں سے بنی نوع انسانی کو روشناس کر دیا۔ اور منافقین کی رسول اکرم سے بغض و حسد کی یہ وجہ تھی کہ آپ اپنے اہل بیت کو دیگر کے مقابل زیادہ توجہ دیتے تھے۔ یہودی کفار مشرکین اور منافقین کی آن حضرت کی شخصیت سوزی کرنا سمجھ میں آ گیا۔ اس شر و فساد اور جھوٹ و فریب کو روایات کی صورت صحیح ستہ اور شیعہ کتب میں درج ہونا بھی یوں سمجھ میں آ گیا کہ معاویہ نے جو فرضی احادیث وضع کرنے کی فیکٹری لگائی تھی، جس میں خبیث ترین یہودی لیبر کام کرتی تھی، جن کا کام ہی ایسی حدیثیں گھڑنا تھا جو رسول و آل رسول اور دین و شریعت اسلامی کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، ان احادیث کو علماء تشیع نے اسرائیلیات کا نام دیا ہے۔ کون حدیث صحیح ہے کون فرضی، اس کی پہچان کے لیے ایک کسوٹی قائم کی گئی جسے علم رجال کہا گیا ہے، جس سے حدیث کے راوی کی جانچ پرکھ ہوتی ہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ہماری کتب اربعہ میں بھی فرضی و وضعی احادیث ابھی تک موجود ہیں۔ آن حضرت پر جادو کا واقعہ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ جادو کو پر اثر سمجھنے والے اس فرضی اور جھوٹی حدیث کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی عقل کے دروازے اور کھڑکیاں مقفل اور بند ہیں، غور و فکر ان کے لیے آسمان چھونے کے برابر ہے۔ جو بھی جس سے بھی سنتے ہیں مان لیتے ہیں۔ جس طرح عورت کی بات جلد سمجھ لیتی ہے، بالکل اسی طرح جاہل بھی جاہل کی بات جلد مان لیتا ہے۔ باقی کل